السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کی کہانی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا نام ٹیڑھی کشتی، جسے لکھا ہے سائقہ علی نوری نے، اور یہ بچوں کی دنیا جو لاہور سے شائع ہوتا ہے اس کے اگست 2022 کے شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ابو جان، میری کشتی ٹیڑھی کیوں ہے؟ زارا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں مسلسل ارسل کی کشتی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ محمد علی صاحب نے دیکھا تو مسکرا دیے، کیونکہ آپ کی توجہ اپنی کشتی سے زیادہ بھائی کی کشتی پر ہے۔ محمد علی صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کشتی کا بادبان باندھتے ہوئے کہا۔ وہ بچوں کا ہوم ورک پروجیکٹ مکمل کرانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ان کے ساتھ کشتی بنا رہے تھے۔ مگر بابا، ہم تو بھائی سے بڑے ہیں، پھر ہماری کشتی تو زیادہ اچھی بننی چاہیے تھی نا۔ زارا اپنے اور ارسل کے درمیان عمر کے فرق کو بنیاد بنا کر کہنے لگی۔ ارسل دونوں باپ بیٹی کی گفتگو سننے کے باوجود بس چپ چاپ اپنی کشتی بنانے میں مگن رہا۔ بڑا ہونے سے چیزیں ٹھیک نہیں بنتی، بہت سی دوسری چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ محمد علی صاحب نے رسان سے جواب دیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کشتی رکھ دی۔ اس بار پاکستان اپنی کتنی سالگرہ منائے گا؟ بابا کو یوں سوال کرتا دیکھ کر ارسل اور زارا بھی اپنی کشتیاں چھوڑ کر ان کے پاس چارپائی پر آ بیٹھے۔ 75ویں سالگرہ، ارسل نے جلدی سے جواب دیا۔ اس کی پھرتی دیکھ انگلیوں پر سال گنتی زارا نے اسے گھور کر دیکھا۔ بابا کی ساری توجہ ان دونوں پر تھی۔ اب اگر پاکستان یہ کہے چونکہ وہ 75 سال کا ہو گیا ہے تو اس میں ہر چیز بھی ٹھیک ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ بابا، ایسا کیوں؟ زارا نے پوچھا۔ ایسا اس لیے کہ بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی بنیاد درست نہ ہو۔ اب دیکھیں اپنی کشتی کو ہی، آپ نے اس کا نیچے والا حصہ مضبوطی سے نہیں جوڑا، نہ اس کے ڈنڈے سیدھے لگائے۔ اس وجہ سے نہ تو اس کے بادبان سیدھی جگہ لگے، نہ وہ خود اچھی لگ رہی ہے۔ محمد علی صاحب نے دیکھا کہ دونوں بچوں کے چہروں پر الجھن کے آثار تھے۔ سمجھ نہیں آئی؟ نہیں بابا، دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ کشتی ٹیڑھی ہونے کی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ نے اسے مکمل توجہ سے بنانا شروع کیا ہوتا اور مکمل ہونے تک صرف اسی پر توجہ دی جاتی تو یہ کشتی بھی باقی دونوں کشتیوں کی طرح سیدھی ہوتی۔ محمد علی صاحب نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھا، پھر مزید بولے، بالکل اسی طرح اگر قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے اندرونی اور بیرونی نظام پر توجہ دی جاتی، لوگوں کی تربیت کی جاتی، تو آج پاکستان بھی عمر کے ساتھ ساتھ اپنی معاشی اور معاشرتی ترقی میں بہترین ہوتا۔ اس میں بسنے والے لوگ خوشحال ہوتے، کوئی برائی معاشرے میں ٹک نہ پاتی۔ محمد علی صاحب کہتے ہوئے افسردہ ہو گئے۔ زارا اور ارسل انہیں بغور سن رہے تھے۔ ہم اچھے پاکستانی بن کر پاکستان کو حقیقی طور پہ بڑا بنائیں گے، زارا نے بابا کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ بالکل بابا جان، خوشحال اور صاف ستھرا پاکستان، ارسل نے بھی پرجوش انداز میں کہا، اور بابا جانی سے لپٹ گیا۔ تو بچوں، آپ کو آج کی کہانی کیسے لگی؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں۔ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آیا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔